السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھیں۔ آج سورہ نساء ہی کی 122 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا 125 میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام کے نزدیک خوشگوار زندگی کے اصول بڑے ممتاز ہیں۔ دنیا میں دیکھیں گے کہ وسائل زندگی جتنے بڑھ جائیں، کھانے پینے کے لوازمات جتنے بڑھ جائیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہی جو ہے مغرب کے پاس، دنیا کے پاس خوشگوار زندگی کا جو ہے ایک تصور ہے۔ لیکن اسلام کے پاس خوشگوار زندگی کا اصول یہ ہے کہ خوشگوار زندگی ایمان اور عمل صالح کے بعد ہی دنیا میں لوگوں کو ملتی، دنیا مومن بندوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 میں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو دنیا میں مکمل اور آخرت میں مکمل بدلہ دیا جائے گا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہونے والے اسلام کے نزدیک خوشگوار زندگی کو جو ہے کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کامیابی کا معیار بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے، اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی مثال دی۔ کہا اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو ویسے ہی حوالے کرو جیسا کہ ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں ابراہیم کی مثال دے کر بتاتا ہے کہ تم ویسے اطاعت کرو جیسے ابراہیم نے اطاعت کی، تم اپنے آپ کو اللہ کے ویسے حوالہ کرو جیسے ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، تم اپنے اندر ویسی محبت پیدا کرو جیسے ابراہیم نے اپنے اندر مکمل طور پیدا کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خالص دوست بنا لیا تھا۔ معزز حاضرین، یہ خلیل کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہوئے بتاتے ہیں صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کہ خلیل سے مراد ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے جگہ اس میں نہ رہے۔ اور ایک بات بولتے ہیں، خلیل کا مطلب ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی طرح رچ بس جائے، ایسی طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ ملے۔ کہتے ہیں ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محب بھی تھے، محبوب بھی تھے۔ معزز حاضرین، ایسے وقت میں عقیدے کی ایک اصلاح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اب اس سے پہلے یہ بات بتانے سے پہلے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہم آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ ابن کے 10 مراتب ہوتے ہیں، اس میں کہا کہ اعلیٰ مراتب المحبہ الخلہ، کہتے ہیں کہ یہ محبت کے جو مراتب ہیں 10 مراتب، اس میں سب سے اونچا جو درجہ ہے محبت کا وہ ہے الخلہ، جس کو کہا جاتا ہے خالص دوست۔ تو ہمارے پاس اہل سنہ والجماعہ کے پاس الخلہ سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ المحبہ فوق الخلہ، وہ کہتے ہیں کہ خلہ درجہ اونچا نہیں ہے بلکہ محبت اونچا درجہ ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ انہوں نے اپنے اس بات کی بنیاد ایک ضعیف حدیث کی موضوع حدیث کی طرف انہوں نے جو ہے اس اپنی بات کی بنیاد انہوں نے ایک موضوع حدیث پر رکھی ہے جس کو ترمذی نے ذکر کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر علی ھذا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل تھے، نبی حبیب تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم خلیل تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیل نہیں تھے، رسول اللہ حبیب اللہ تھے۔ تو یہ صوفیوں کا جو عقیدہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ المحبہ ان کے پاس الخلہ سے اونچا ہے، حالانکہ ہمارے پاس الخلہ اونچا ہے، المحبت کا درجہ اس کے نیچے آتا ہے۔ لہذا یہ صوفیوں کی جو عقیدہ ہے، صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ حبیب اللہ تھے اور ابراہیم خلیل اللہ تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ تو تھے لیکن اللہ کے نبی خلیل نہیں تھے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے جیسا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خالص دوست بنایا ہے۔ محترم حاضرین، الخلہ کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں الخلۃ ہی غایت المحبت و کمالها، کہتے ہیں کہ خلت کا مطلب ایسی محبت کی انتہا کہ ایسی کمال درجے کی محبت جس کے اوپر محبت کا اور کوئی درجہ ہی نہیں ہے، اور جس دل میں یہ الخلہ محبت خالص محبت پیدا ہو جاتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، پاکیزہ محبت اپنے دل میں ایسے بسائی، ایسے رچ بس گئی ان کے دل میں، بیٹے کی محبت بھی نکل گئی۔ چنانچہ اللہ نے دیکھا کہ یہ میرے خلیل تو ہیں لیکن میری محبت میں کہاں تک یہ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، ہم نے تم کو بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا ہے لیکن اپنی محبت، اپنے بیٹے کی محبت اور میری محبت میں تم کہاں تک جو ہے پہنچ سکتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ آسان جواب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ محبت پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے۔ قرطبی کہتے ہیں لکثرت طاعت ربہ، اپنے رب کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن حقیقی، کہا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت و عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں محبت بھی ہو، خوف بھی، امید بھی ہو، تو وہی مومن حقیقی ہے۔ علامہ قطبی اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن اطاعت کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر محبت، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الخلہ کی تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہی کمال المحبت المستلزمتی، کہتے ہیں کہ یہ ایسی کمال درجے کی محبت ہے جو بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کمال درجے کی جو ہے کمال درجے کی عاجزی اور کمال درجے کی انکساری جب اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں یہ الخلہ جس کو ملا وہ صرف دو تھے، کون کون؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام، دوسرے رسول اکرم کہتے ہیں کہ اصل میں جب بندے کے اندر اللہ کی جب بندہ توحید الوہیت میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر توحید الوہیت مستحکم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور بندہ کیا کرتا ہے، اپنے محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے محبت کرنے لگتا ہے کہ اس محبت میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا اس مرتبے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے دل میں محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آزمایا۔ ایک جگہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی محبت قیامت کے دن بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اللہ نے کہا اس دن خرید و فروخت کچھ بھی کام نہیں آئے گا، شفاعت بھی کام نہیں، مطلب شفاعت منفیہ یعنی مشرکوں کو، کافروں کو شفاعت جو ہے کام نہیں آئے گی، ولا خلہ کا مطلب اچھی دنیا کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، عقیدہ طحاویہ میں ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا بل هو حبیب رب العالمین، کہا کہ وہ جو ہے رب العالمین کے محبوب بندے تھے۔ یہاں عقیدہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا ہلکا سا تسامح ہوا ہے، وہ یہ کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا بل هو خلیل و حبیب رب العالمین۔ حبیب رب العالمین کہنے سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلیل کو جو ہے خلیل کو ثابت نہیں کرتے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے صالح فوزان حفظہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کی جب شرح کی تو کہا امام طحاوی ایسے کہ تو بڑا اچھا ہوتا، بل هو خلیل و حبیب رب العالمین، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ محترم حاضرین، ایک علمی مسئلے کی طرف آپ کی اشارہ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم بھی خلیل تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل تھے، مگر یہ بات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ابراہیم بھی خلیل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل تھے۔ بل یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہمیہ اور معتزلہ نے
चुनाचे जाद इब्न दिरहम जो था वो जहमिया फ़िरक़े का था, वो कहता था इन्नल्लाह लम यत्तखिज़ इब्राहीम खलीला व अन्नहु लम युकल्लिम मूसा तकलीमा। वो कहता था जाद इब्न दिरहम, अल्लाह ताला ने इब्राहीम को ना खलील बनाया, ना अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी। हालाँकि इब्राहीम से खलील की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलील होने की नफ़ी करना इस्लामी अक़ीदे के से बिल्कुल टकराने वाली बात है। इंशाअल्लाह हमारे दर्स की और 2 चीज़ें हैं, वो बयान करके हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को खलील कहा। क्यों कहा खलील? इसकी वजह हमने ये बताई थी कि उनके अंदर हुस्न इताअत थी और अपने रब की इबादत करते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत ईमानी ऐसी थी कि वो देखने में फ़र्द वाहिद थे, मगर ये अपने अंदर एक उम्मत के औसाफ रखते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को खलील कहा। फरमाया, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकुन मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिह। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खलील थे, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम किसी को खलील कह सकते हैं? तो ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हज़रत अबू हुरैरा ने कहा औसानी खलीली, ये रिवायत है कि सोने से पहले वितर पढ़ना, चाश की नमाज़ कभी नहीं छोड़ना ऐसा। और अबू बकर वफ़ात हो गई थी, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बोसा देकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही अल्फ़ाज़ कहे थे, व नबिय्या व खलीला व सफ़िय्या व अस्फ़िया। कहने लगे, आए वो नबी, आए अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के चुनिंदा बंदे। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, शमाइल मुहम्मदिया में अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। तो इसको मालूम हुआ कि हज़रत सहाबा किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। गैर नबी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो बाज़ उलमा कहते हैं कि अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु। तो इसमें खलील है, इससे मालूम होता है कि गैर नबी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक नबी जो होता है, वो किसी और के लिए खल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खलील जो नबी होता है किसी और के लिए वो नबी जो है अल्लाह ताला के अलावा किसी और को खलील नहीं बना सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने लिए अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए खलील से मैं बरात का मुकम्मल तौर पर इज़हार करता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था, लौ कुन्तु मुत्तखिदन मिन उम्मती खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला वलाकिन्नहु अखी व साहिबी। आपने फरमाया कि मैं अगर मेरी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे जो है भाई भी हैं। लेकिन ये जो हदीस आती है कि अबू बकर मेरे खलील हैं, वो हदीस ज़ईफ़ है। और क़यामत के दिन भी हर तरह की दोस्ती काम नहीं आएगी, जो खालिस दोस्ती है वही काम आएगी, वरना तो गैर शरई जो दोस्ती होगी वो क़यामत के दिन क्या हो जाएगी, दुश्मनी बदल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरे ज़ुख़रुफ़ में अल्लाहिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज हम हैं सारे फौजान हफिज़हुल्लाह से 15 जनवरी 2019 से पूछा गया कि खलीलुल्लाह और खलीलुर रहमान ये नाम रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये तो इब्राहीम का हक है या तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। उलमा ने क्यों मना किया? हालाँकि हमारे मुआशरे में बहुत है खलीलुल्लाह, खलीलुर रहमान नाम रखे जाते हैं। हम इल्मी तौर पर बहस करते हैं, किसी को निशाना बनाना जो है हमारा जो है हदफ नहीं है। तो खलीलुल्लाह मान ये इज़ाफ़त रखने